بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اگر آپ کے کھانے سے بال نکل آتا ہے تو یہ کس چیز کی نشانی ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے؟ کھانے سے بال کا نکل آنا کیا اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے؟ اور کھانے سے بال کا نکل آنا کیا یہ غربت اور تنگ دستی کی طرف اشارہ ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی یا مصیبت آنے والی ہے؟ تو ہر مسلمان کے لیے یہ راز جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو گھر کا کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ باہر سے کھانا نہیں منگواتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 1 مرتبہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں اور 2 مرتبہ گھر سے باہر کھانا منگوا کر کھاتے ہیں۔ تو دوستوں یاد رکھیے، کھانے سے بال کا نکل آنا ایک عام سی بات ہے۔ دیکھیے کہ اگر آپ کے کھانے سے بال نکل آتا ہے نا، پہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ کھانے سے بال کا نکلنا اس سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا، بال ناپاک نہیں ہوتا۔ چاہے وہ بال آپ کے سر سے ٹوٹ جائے تو اگر آپ کی طبیعت مناسب سمجھتی ہے تو آپ بال کو نکالیں اور وہ کھانا کھا لیں۔ اگر وہ کھانا آپ گوارا نہیں کرتے تو پھر بھی بال کو نکال دیں اور وہ کھانا آپ کسی دوسرے کو دے دیں یا کسی فقیر کو دے دیں۔ پہلی بات تو یہ کنفرم ہو گئی۔ اب ذرا دوسری بات دماغ کی کھڑکیوں کھول کے سنیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو گھر کا کھانا کھاتے ہیں، گھر کا کھانا کون بناتے ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بناتی ہیں نا۔ مائیں اور بہنیں سب سے پہلی ایک بات یاد رکھیں کہ گھر میں جب بھی کھانا پکائیں تو کبھی بھی بے پردہ ہو کر کھانا نہ بنائیں۔ بے پردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بال کھلے چھوڑ دینا اور دوپٹہ اتار دینا۔ اس طرح اگر آپ کھانا بنائیں گی تو کھانے سے برکت اٹھ جائے گی اور کھانے میں بے برکتی آئے گی۔ تو میری مائیں اور بہنیں جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جب بھی گھر میں کھانا بنائیں تو سر پر دوپٹہ لازمی رکھیں اور اپنے سر کے بالوں کو سمیٹ کر کھانا بنائیں تاکہ سر کا کوئی بھی بال کھانے میں نہ گرے۔ اور کھانا بناتے وقت اگر وہ پاکی کی حالت میں ہے تو ساتھ سورت اخلاص ضرور پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے کھانے میں ہمیشہ برکت رہے گی، گھر میں غربت تنگ دستی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک رزق کے سارے دروازے آپ کے گھر کے لیے کھول دے گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اگلی بات یاد رکھیں، اگر بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی کھانے سے بال نکل آتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا پھر آپ باہر سے کھانا منگواتے ہیں یا گھر میں کھانا پکاتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی بال نکل آتا ہے، تو پھر کھانے میں بال اگر آ جاتے ہیں تو پھر ایک بات یاد رکھیے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں اضافے کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تو جس بندے کے کھانے سے، پوری ویڈیو کا یہ جو تھیم ہے، خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس بندے کے کھانے سے احتیاط کے باوجود بھی اکثر بال نکلتے ہوں تو وہ صدقہ جاریہ یا صدقہ خیرات وغیرہ زیادہ کرے۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی گھر میں غربت اور تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اور بہت سے لوگ طبیعت کے سخت مزاج ہوتے ہیں، اگر کھانے میں کوئی بال وغیرہ نکل آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کو، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں کو جھڑکنا اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو منع لازمی کرنا چاہیے کہ دوبارہ سے ایسا کام ریپیٹ نہ ہو۔ جب کھانا بناؤ تو اپنے بالوں کو سمیٹ کر بناؤ۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص باہر سے تھکا ہارا اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ بیوی اس کے لیے کھانا لے کر آئی، لیکن بیوی نے جلدی سے کھانا گرم کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب شوہر نے وہ کھانا کھایا تو کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا۔ بیوی نے کھانے میں نمک بہت تیز ڈال دیا تھا، یا غلطی سے اسے ہو گیا تھا تو ڈیفینیٹلی، یا تیزی میں ہو گیا تھا تو شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کا جی للچایا کہ میں بیوی کے منہ پر 3-4 تھپڑ ماروں۔ جب اس نے بیوی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ سوچ کر رک گیا کہ میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ میں رسید کر دوں اور اسے بتاؤں کہ کھانا اس طرح بناتے ہیں۔ نالائق عورت، نمک کتنا تیز ڈال دیا تو نے، میں روزانہ کئی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، تو میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تو اس نے یہ سوچ کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ کچھ عرصے بعد اس بندے کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرے نامہ اعمال میں سارے گناہ تھے، کوئی نیکیاں نہیں تھی، میری ایک نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بیوی نے جب پوچھا میاں جی بتائیں وہ کون سی نیکی تھی؟ تو اس شخص نے بتایا ایک دن تمہیں یاد ہے جب تو نے میرے سامنے کھانا رکھا تو نمک بہت تیز تھا تو مجھے بہت غصہ آیا، جب میں تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو مجھے خیال آیا
اگر میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے تو مجھے اتنا غصہ آیا ہے، تو روزانہ جو میں اتنی غلطیاں اور گناہ کرتا ہوں اس سے میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تو میں نے تجھ پر رحم کھایا، مجھے ترس آ گیا، میں نے اپنا ہاتھ روک دیا۔ تو جو میں نے تجھے اس وقت تجھ پر رحم ترس کھایا تھا نا، تیری غلطی معاف کی تھی نا، اللہ پاک کو میری ادا وہ اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، مجھے جنت میں داخل کر دیا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں درس ہدایت ناظرین یہ ہے کہ گھر میں جو عورتیں ہیں کھانا بناتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، کھانے میں نمک کی مقدار تیز ہو زیادہ ہو جاتی ہے، کھانے میں بال آ گیا، اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو درگزر کرنا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، اللہ پاک آپ کو بھی معاف فرمائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور گھر میں بیٹھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔